بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں مطلبی لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اپنا آپ مار کر دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بھرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ اسے اسی دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات حالات بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، انگابورگا میکنٹوش نامی اس لڑکی نے ایک لڑکے کو جب گود لیا تو تب اسے اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اس کی یہ نیکی ایک دن اس کے لیے کون سی شکل میں لوٹ کر واپس آئے گی۔ کہانی کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے اگر ہم 27 سال بعد کی بات کریں تو وہ بے لوث پیار و محبت جو کہ انگابورگا نامی اس لڑکی نے اس لڑکے کے لیے دکھایا تھا، اس نے آخرکار اس عورت کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین گرامی، انگابورگا نامی یہ لڑکی اپنی جوانی میں بے حد خوبصورت تھی، اور نہ صرف وہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت تھی بلکہ وہ دل کی بھی بے حد اچھی تھی، اور وہ کسی کو بھی کبھی غمزدہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وجہ سے ہی اس نے اپنی جوانی میں نہ صرف بے حد عجیب بلکہ بے حد مشکل پیشے کو اختیار کیا۔ اس نے ایک یتیم خانہ کھول لیا اور اس یتیم خانے میں وہ بچے پالنا شروع کر دیے جن کے والدین یا تو مر جاتے ہیں یا پھر ان کو بے یار و مددگار پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سب کی ابتدا بچوں کے لیے اس کے اندر بے پناہ پیار و محبت سے ہوتی ہے، لیکن تقریباً 1 ہی سال ابھی گزرا تھا کہ اس کے گھر کے اندر 120 بچے اس کی آغوش میں پیار و محبت اور وہ توجہ حاصل کر رہے تھے جس کے وہ اصل حقدار تھے۔ اگرچہ انگابورگا تمام بچوں سے ایک ہی جتنا پیار کرتی تھی، لیکن ان بچوں میں سے ایک بچہ اسے بے انتہا پسند آیا۔ ایک یتیم خانے میں انگابورگا کو یہ 4 سالہ بچہ ملا جس کو شاید ہی کبھی کسی نے پیار سے دیکھا بھی ہوگا۔ یہ بچہ کمرے کے ایک کونے میں اکیلا بیٹھا رہتا اور ایسا لگتا کہ دنیا کے سارے غم اسی بچے کے چہرے پر ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں۔ انگابورگا کو نہ جانے کیوں، لیکن اس کو دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو، لیکن انگابورگا کو جلد ہی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس بچے کو قانونی طور پر گود لینا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس معصوم کو گود نہیں لے سکتی تھی۔ اگرچہ اس کے عدالت میں موجود لوگوں کے ساتھ بڑے ہی اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کی اصل ماں نے اس کو چھوڑتے ہوئے کاغذات میں ایک شرط رکھی تھی۔ اس نے یہ شرط لکھی تھی کہ میرے بچے کو صرف افریقی نسل کے لوگ ہی گود لے سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہی یہ بچہ 4 سال تک اس یتیم خانے میں پڑا رہا تھا۔ یتیم خانے کے مالکان اس کے لیے درست والدین ڈھونڈنے کے لیے سارے ملک میں ڈھونڈ چکے تھے، لیکن انہیں کہیں بھی کوئی ایسا خاندان نہ ملا جو کہ اس کی اصل ماں کی رکھی گئی شرط پر پورا اترتا ہو، اور اس وجہ سے یہ بچہ یتیم خانے میں رہنے پر مجبور تھا، اور اس کے سامنے اس کے کئی دوستوں کو دیکھنے بے اولاد جوڑے آتے اور ان کو گود لیتے، اور محض اپنی ظالم ماں کی شرط پر آنسو بہانے کے اس بچے کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کہانی کا اختتام اس تلخ موڑ پر ہی ہو جانا تھا، لیکن اس لڑکی نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا اور اس نے اس بچے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت کی کارروائی کئی سال چلی، اور اس معاملے میں اتنی پیچیدگی تھی کہ انگابورگا کئی بار نا امید ہوئی کہ وہ شاید اس بچے کی ماں نہ بن سکے، لیکن آخرکار عدالت کا فیصلہ اس کے حق میں آ گیا اور یہ بچہ قانونی طور پر انگابورگا نے گود لے لیا۔ آخر یہ بچہ اپنی اس نئی ماں کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ، جس کا نام جارڈن رکھا گیا، اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھتا ہے۔ اس کی نئی ماں نے اسے اصل ماں سے بھی بڑھ کر پیار و محبت دی۔ جارڈن بڑا ہوا اور ایک کامیاب انسان بنا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی اس ماں کو یاد رکھا جس نے اس کی پرورش کی تھی، اور تب اسے سنبھالا تھا جب اس کی اصل ماں بھی اسے چھوڑ چکی تھی۔ جارڈن اپنی ماں یعنی انگابورگا کا بے حد شکر گزار تھا، لیکن ابھی کہانی میں دلچسپ موڑ آنا باقی تھا۔ ایک دن جارڈن کو آخر اپنی اس ماں کے احسانات کا بدلہ دینے کا موقع مل ہی گیا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ انگابورگا کو ایک دن پیٹ سے شدید درد کی ٹیسیں اٹھیں، اور جب درد برداشت سے بڑھ گیا تو اس کو ہسپتال لے کر جایا گیا، اور وہاں جا کر ڈاکٹرز نے اس کے کئی ٹیسٹ کیے، اور آخرکار اسے بتا دیا گیا کہ آپ کو پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہے، اور اس وجہ سے آپ کے دونوں گردے ختم ہو چکے ہیں، اور فوری طور پر اگر آپ کا گردہ ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو آپ کی موت یقینی ہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ہسپتال میں پہلے سے ہی ان مریضوں کی ایک لمبی قطار تھی جو لوگ پہلے سے ہی کسی شخص کے منتظر تھے کہ وہ ان کو اپنا گردہ دے کر یقینی موت سے بچائے گا، اور کئی لوگ تو کسی بڑے دل والے انسان کی انتظار کرتے کرتے مر بھی چکے تھے۔ انگابورگا نے جب اتنے لوگوں کو لائن میں دیکھا تو اسے تو یقین آ ہی گیا کہ اب موت ہی اس کا مقدر ہے۔
اس عورت کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی وہ زندگی جس کو اس نے دوسروں کے لیے آج تک وقف کر دیا تھا وہ اب انسانوں کی ہی انتظار میں ختم ہونے والی ہے۔ لیکن بالکل عین اسی وقت اس کا بیٹا اس کہانی میں لوٹتا ہے۔ جارڈن کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کی ماں اس قدر بیمار ہے اور وہ تمام کے تمام کام چھوڑ کر ہسپتال میں آ گیا۔ ہسپتال میں آ کر وہ ڈاکٹر سے تو ملا لیکن اپنی ماں سے نہ ملا۔ جیسے ہی اس کو ڈاکٹرز نے سارے حالات سے آگاہ کیا، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میرا گردہ میری ماں کو لگ سکتا ہے تو اس سے اچھا میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اسے ڈاکٹرز نے کہا کہ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں پہلے آپ کے ٹیسٹ کر کے یہ بات دیکھنی ہوگی کہ آپ کا گردہ آپ کی ماں کے جسم کے ساتھ موافق بھی ہے یا نہیں، اور اگر آپ اس کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں تو ہم چاہ کر بھی آپ کے گردے کو آپ کی ماں کو نہیں لگا سکتے۔ جارڈن کو یہ بات سن کر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور وہ بس امید ہی کر سکتا تھا کہ اس کے ٹیسٹ کی رپورٹس ایسی آ جائیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنا گردہ دے کر اس کی جان بچا سکے۔ آخرکار ڈاکٹرز نے اس کے کافی دیر ٹیسٹ کیے، خون کے سیمپل سے لے کر ہر طرح کے پیچیدہ لوازمات تک اس کے پورے کیے گئے، اور آج رپورٹس آنے کا دن تھا اور ادھر اس کی ماں موت و حیات کی کشمکش میں بستر مرگ پر پڑی تھی۔ جارڈن انتہائی پریشانی کے عالم میں ڈاکٹرز کے پاس آیا، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ سہارا ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک ایک کر کے اس کو تمام ٹیسٹ کی رپورٹس بتانا اور سمجھانا شروع کر دیں، اور جارڈن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی رپورٹس کیا ہیں۔ وہ بس ایک ہی بات سننا چاہتا تھا جو کہ اس کو ڈاکٹرز نے جلد ہی بتا دی۔ ڈاکٹرز نے جب اسے بتایا کہ آپ کا گردہ آپ کی ماں کو لگ سکتا ہے تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ بھول ہی گیا کہ اس کو آپریشن کا درد بھی برداشت کرنا پڑے گا اور تاحیات احتیاط بھی کرنی ہوگی۔ اس کو بس ایک ہی بات نظر آ رہی تھی کہ اس کی ماں اب زندہ بچ جائے گی اور وہ اپنی ماں کے احسانات کا کچھ حد تک بدلہ چکا پائے گا۔ ادھر اس کی ماں کو ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ آپ کے لیے آپ کے جسم کے موافق ہمیں گردہ مل چکا ہے۔ اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اور اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں مل جایا کرتا ہے۔ لیکن جارڈن نے منع کیا تھا کہ آخر تک ڈاکٹرز میری ماں کو یہ بات نہ بتائیں کہ میں ان کو گردہ دے رہا ہوں، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا پتہ وہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنے سے انکار ہی کر دیں، اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آخر ایک دن وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر خود اپنی ماں کے پاس آیا، اور اس بستر مرگ پر بھی اس کی ماں اس کے ساتھ ویسے ہی پیار و محبت سے ملی جیسے اسے تو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ باتوں کے بعد آخر جارڈن نے اپنی ماں کو بتا ہی دیا کہ آپ کو گردہ دینے والا میں ہی ہوں۔ اس کی ماں کی تو آنکھوں سے آنسوں کی ایک جھڑی جاری ہو گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ وہ بس اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کیے جا رہی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے اسے کہا کہ یہ ایک گردہ آپ کے ان احسانات سے بھی بہت ہی کم ہے جو کہ آپ نے مجھ پر کیے ہیں۔ خیر ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن شروع کیا، اور ایک طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ آپریشن کامیاب رہا ہے اور جلد ہی انگابورگا اور جارڈن صحتیاب ہو چکے تھے۔ شاید یہی اتفاقات ہی کم نہیں تھے کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس دن یہ آپریشن کیا گیا اس دن مدرز ڈے بھی تھا۔ جارڈن نے کہا کہ میرے لیے یہ بات کبھی معنی ہی نہیں رکھتی تھی کہ وہ میری اصل ماں نہیں ہیں، وہ میری اصل ماں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور انہیں ایک بار میری جان بچائی تھی اور اب میری باری تھی ان کی جان بچانے کی۔ یہ بات بے حد حیران کن ہے کہ اکثر خون کے رشتے بھی بعض اوقات اس آزمائش سے نہیں گزر پاتے اور ان کے سامنے ان کا مریض جان دے دیتا ہے، لیکن خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس لڑکے نے اپنی ماں کی مدد کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اچھے لوگ آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔